ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے، پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کے اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے، تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں جناب اسپیکر، میں نے پہلے بھی بیان دیا، تو میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں، جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہ نہ صرف پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو، بس ہو گیا ہے۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا، اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا، صرف ایک ہی مینڈیٹ، کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے، جب حکومت طے ہو رہا تھا، یہ لوگ نہیں تھے، لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے، میں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو، پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ اور میں واضح طور پہ کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ 80% اس معاہدہ مکمل ہوا۔ جو 80% مکمل ہوا، جو آزاد کشمیر کے اپنے سکوپ تھا، آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا جو اختیار تھا کچھ کرنے کے لیے، 100% وہ چیزیں مکمل ہوئی۔ جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیزیں ہوتے ہیں، اس میں چاہے آپ کو فنڈنگ کا چاہیے، وفاق سے بات کرنا یا اپنا فنڈنگ ریز کرنا کی بات ہو، یا وہ پاکستان سے متعلق اگر نہ بھی ہوا، مجھے اپنا آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے، میں نے دوسرے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کر کے ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا۔ اور اس صورت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ نہ آپ اپنے مطالبات کو پورا کر سکیں گے، آپ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے جو پروڈیوس ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا پیٹرول ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا کھانے پینے کے ضروریات اس موقع میں اس وقت پورا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کبھی انکار کیا کہ ان سے بات نہیں ہوگا؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی وعدہ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے؟ تو میں ایک بار پھر زور سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اب اٹھے اور خود وہ جو لوگ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو آپ پولیس کے سامنے ان کو they'll have to surrender these individuals to the police in Azad Kashmir. Let the police take action. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی نے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کیا، میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کے لیے کوئی مشکلات ہو، لیکن جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا۔ اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے، الگ کرے جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز، آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے اٹھے،
اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے، اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں، پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے۔ جہاں تک ان کے مختلف مطالبات ہے، ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے، اور وہ یہ جو مہاجرین کی سیٹس ہے آزاد کشمیر والے، ان کے بارے میں۔ نہ جناب اسپیکر، میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم بنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی الیکشن تو نہیں لڑا ہے۔ جو یہ مقبوضہ کشمیر مہاجر سیٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ کب؟ تو پچھلے الیکشن میں تو جنرل وہ اس کا فیض کا دور تھا اور خان صاحب کا دور میں جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، تب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا۔ ہم نے اس الیکشن کیمپین میں محنت کی، اور ہم نے، جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا۔ اور اگر آزاد کشمیر میں ہی الیکشنز ہوتے اور آزاد کشمیر تک ہی محدود رکھتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اپنا حکومت بنانے۔ مگر یہی مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر پنجاب کے اور پختونخوا کے سیٹس ملا کے، ادھر کے سیٹس ملا کے حکومت بنا دی۔ اب یہ کہنا کہ کوئی علاقہ کا یہ خواہش ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ خود کرے اور ان کا مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے نہ کرے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں ہے جو یہ برداشت کرتا کہ اگر بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر آدھا سیٹیں کا فیصلہ یا کوارٹر سیٹیں کا فیصلہ پاکستان کا کوئی اور صوبہ میں ہوتا تو بلوچستان سے تو ریاکشن آ جاتا۔ اگر صوبہ سندھ کا صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور ان کا ایک کوارٹر سیٹس یا آدھا سیٹس کا فیصلہ صوبہ پنجاب کرتا تو اعتراض ضرور ہوتا۔ اگر پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور وہاں کا آدھا سے زیادہ سیٹس صوبہ سندھ میں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتحادی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے۔ یہ ایک واقعی ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے کہ آپ نے جد و جہد کیا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کریں گے، پلیبسائٹ ہوگا تو اپنا مستقبل طے کریں گے۔ دنیا بھر میں 1947 سے لے کے آج تک عالمی دنیا میں، پاکستان بھر میں ہم یہ جد و جہد کرتے آ رہے ہیں حقوق کی بنیاد پہ، جمہوریت کے بنیاد پہ، اور یہ ایک کمپلیکیشن تو ضرور ہے۔ اب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کسی کا جان کو، کسی کا مال کو، کسی کا پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں، جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے۔ ہم نے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 30 سال جدوجہد کیا، 30 سال کہ بحال کرو بحال کرو، قائد عوام کی آئین کو بحال کرو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی اس میں لگی، شہادت کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں ونکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس کو، ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم لیگ کو کہ کیا ہوتا ہے، واٹ از the appropriate consensus۔ ہمارے جماعت کا رائے یہ ہے، میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار۔ And اگر if this is not acceptable to anybody else, to hell with them. I have a political party. Muslim League is a political party. Muslim Conference is a political party. ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں یہ میرا رائے ہے، جتنا ہی ان کا حق ہے وہ کہیں کہ ان کا رائے ہے۔ میرا جو سجیسشن ہے
یا میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں، مگر ان کا اعتراضات دور کریں، کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندگی کو اور ان کا ووٹ کو تحفظ اس طریقے سے دلوائیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے، اوورسیز کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں، خواتین کے ہیں، اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہیں وہ اسی ریزرو کے ریشو کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے۔ جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کی نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے۔ ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے